السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا، کیا کروں؟ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ میرے گناہوں کو روکنے والی ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جب تیرا ارادہ گناہ کرنے کا ہو تو دیکھنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھانا۔ اس نے عرض کیا کہ پھر میں کیا اور کس طرح کھاؤں، جبکہ جو بھی زمین پر رزق موجود ہے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کا رزق کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسا کر کہ اللہ کی زمین سے باہر چلا جا اور وہاں گناہ کر لے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری کائنات اسی اللہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کی معصیت کرے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ نے کہا کہ اچھا، اگر تجھے گناہ ہی کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں کوئی تجھے نہ دیکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کرے؟ پھر فرمایا، اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے تک ذرا مہلت دیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ملک الموت آئے اور تیری روح اس حال میں قبض کر لے کہ تو گناہ میں ہو؟ پھر فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کر کہ جب جہنم کے فرشتے زبانیاں قیامت کے روز تجھے پکڑ کر جہنم میں لے جانا چاہیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے عرض کی کہ حضرت، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور میری بات مان لیں گے؟ فرمایا کہ پھر تیری نجات کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، یہ نصیحت کافی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کے والد حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی کے بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی کہ اس کی اجازت سے حلال اور مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجئے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ باغ نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب
ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کے والد صاحب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادہم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کے والد ادہم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادہم سے کرا دیا۔ جب حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئی اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے پاس شب نہیں گزاریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی بیوی کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادہم رحمت اللہ تعالی انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادہم کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادہم تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ دوستو اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے کچھ کھجوریں خریدی۔ اتفاقاً وہ کھجوریں ان کے پاؤں کے درمیان زمین پر گر پڑی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ میری خریدی ہوئی کھجوروں میں سے گری ہوں گی، زمین سے اٹھا کر کھا لی۔ پھر بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں آپ قبۃ الصخرہ میں داخل ہوئے۔ لوگ تو چلے گئے اور آپ تنے تنہا وہاں رہ گئے۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ قبہ میں جو کوئی ہوتا اسے وہاں سے عصر سے پہلے نکال کر قبہ خالی کر دیا جاتا تاکہ قبہ عصر کے بعد سے لے کر رات بھر فرشتوں کے لیے مخصوص رہے۔ چنانچہ منتظمین نے لوگوں کو قبہ سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی چھپ گئے، لوگ انہیں نہ دیکھ سکے۔ اس طریقے سے رات بھر اس قبہ کے اندر ہی رہے۔ رات کو فرشتے آئے تو بولے یہاں کوئی بنی آدم یعنی انسان معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ خراسان کے عابد حضرت ابراہیم بن ادہم معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں وہی ہیں۔ تیسرا بولا یہ وہی شخص ہے کہ ہر روز ان کے اعمال قبول ہو کر اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ چوتھا بولا بات تو یہی ہے مگر 1 سال سے ان کی عبادت اوپر جانے سے موقوف ہو گئی ہے اور اتنی مدت ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ سبب اس کا وہ 2 کھجوریں بنی ہیں جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی سمجھ کر زمین سے اٹھا کر کھا لی تھی۔ پھر یہ فرشتے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔
دربان آیا، اس نے قبہ کا دروازہ کھولا، ابراہیم بن ادہم نکلے اور سیدھا مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اسی دکاندار کے دروازے پر آئے، پھر دیکھا کہ ایک نوجوان کھجوریں بیچ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ پچھلے سال یہاں ایک بڑے میاں کھجوریں بیچتے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے۔ آپ نے اسے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا ان دونوں کھجوروں میں سے اپنا حصہ تو میں نے معاف کر دیا، البتہ گھر پر میری ایک بہن اور والدہ ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، آپ ان کے گھر تشریف لائیں۔ ایک بڑی بی بی لاٹھی سے سہارا لیتی ہوئی باہر نکلی، آپ نے انہیں سلام کیا۔ بڑی بی بی نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے انہیں بھی سارا قصہ سنایا۔ بڑی بی بی نے کہا کہ میں نے بھی اپنا حصہ معاف کر دیا۔ پھر آپ یعنی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی اس کی بیٹی سے بھی اس کا حصہ معاف کرا لیا، اور پھر بیت المقدس تشریف لے گئے اور اسی طرح قبہ میں داخل ہو کر رات گزاری۔ فرشتے آئے اور آپس میں کہنے لگے یہ ابراہیم بن ادہم وہی ہیں جن کے 1 سال سے اعمال اوپر جانے سے موقوف ہو گئے تھے اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ یہ کھجوریں معاف کرائے آئے ہیں تو ان کے اعمال بھی قبول ہونے لگے ہیں اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے درجے کی طرف لوٹا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ یہ سن کر خوشی سے رو پڑے۔ دوستو اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی جو اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا، سارے ارکان دولت اور وزراء سب کے سب موجود تھے اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو دربانوں نے روکنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے اس سے کہا کہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، محل ہے؟ اس نے کہا کہ کیا یہ دربار ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، اس لیے میں کچھ دیر یہاں رکنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حجت و بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے، یہ تو میرا محل ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا دادا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیڑھی در پیڑھی ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ آ جائے گا، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو سرائے ہے، مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے، مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی، جیسے میرے دادا سے چھوٹ گئی، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔
بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں چلے گئے۔ دوستو اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی شہر کے قریب بعض جنگلوں میں گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک فوجی سے ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے؟ انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور پھر اس نے حضرت کو بہت مارا۔ وہ آگے بڑھا تو اسے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تم جسے مار رہے تھے وہ خراسان کے زاہد ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی ہیں۔ یہ سن کر وہ ان کے پاس واپس آیا اور معذرت کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے مجھے مارا تھا تو اسی وقت میں نے تمہارے لیے جنت کی دعا کی تھی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا کہ مجھے یقین تھا کہ زد و کوب پر اللہ مجھے اجر دے گا، تو میں نے پسند نہیں تمہاری وجہ سے تو مجھے خیر ملے اور میری وجہ سے تمہیں کوئی شر ملے۔ تو دوستو یہ تمام واقعات سنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی حلال کو کھانے میں اور حرام سے بچنے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں جتنی یہ حضرات کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی حلال کھانے میں کتنی زیادہ احتیاط کر رہے تھے اور ان کے والد صاحب نے کتنی احتیاط کی۔ تو دوستو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی احتیاط کریں، کھانے کے اندر احتیاط کریں کہ کیا جو لقمہ ہمارے اندر جا رہا ہے وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی عبادت 1 سال تک قبول نہیں ہوئی، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، ہم تو کسی کی پڑی ہوئی چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے کھانے کے اندر کیا چیز ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بھی گناہوں سے بچ سکیں اور ہم بھی صحیح طور طریقے پر حلال کھانا کھا سکیں اور صحیح طور طریقے پر دین پر چل سکیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ۔